بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسی ہستیاں ملتی ہیں جو نہ صرف اپنی ذات میں روشنی کا مینار ہوتی ہیں بلکہ ان کی شخصیت سے پوری دنیا منور ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت، مخلوق خدا کی روحانی تربیت اور روحانیت کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ایسی ہی ایک روحانی ہستی سرکار باسا قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کا مزار شریف صوبے اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے ایک قصبے باسا شریف میں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم ان کی حیات، تعلیمات، عادت و شخصیت اور آپ کے روحانی مقام کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ سرکار دیوا عالم پناہ حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا کیا رشتہ تھا۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کر کے اسے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز یہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1046 ہجری مطابق 1638 عیسوی کو قصبہ دریاباد ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو قصبہ دریاباد کو خیر آباد کہہ کر اپنی سسرال باسا میں رہنے لگے۔ حضرت قطب الاقطاب نے بچپن میں قرآن شریف اور کچھ فارسی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باسا سے ردولی شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت شاہ عنایت اللہ نام کے ایک بزرگ سے ہوئی۔ آپ کچھ دیر ان کی خدمت میں رہے۔ ان بزرگ نے آپ کو پانی میں کچھ گھول کر پلایا، جس کے پینے سے آپ کی حالت تبدیل ہو گئی اور تمام امیدوں اور تمناؤں سے دل سرد ہو گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق دل سے نکل کر اس کی جگہ محبوب حقیقی کو پانے کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا۔ اس لیے آپ ردولی جانے کے بجائے واپس اپنے گھر باسا تشریف لے آئے اور اس کے بعد معاش کے سلسلے میں سپاہی کی ملازمت کرنے لگے۔ آپ نوکری کے سلسلے میں باسا سے احمد آباد گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت میر سید عبد الصمد خدا نما رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا، جو سلسلہ قادریہ کے عظیم مشائخ میں سے تھے، اور آپ کی بزرگیوں کمالات کا شہرہ دور دور تک تھا۔ حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شاہ عبد الصمد علیہ الرحمہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر برجستہ فرمایا، آؤ عبد الرزاق، بہت انتظار کرایا۔ اس کے بعد آپ ان سے بیعت ہو کر ان کے سلسلہ طریقت میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پیر و مرشد کی خدمت میں قریب 4 مہینے تک رہے اور ان کے بتائے اوراد و وظائف کے ذریعے سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ آپ اپنے مرشد کے روبرو کم جا پاتے تھے، اس لیے ایک شخص نے آپ کے پیر و مرشد سے کہا کہ عبد الرزاق کو کچھ خلوت اور چلہ کشی کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ ان کا چلہ گھوڑے کی پشت پر ہے۔ اس سے مراد تھی کہ وہ سپاہی کی نوکری کے دوران ہی سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر لیں گے۔ آپ کے پیر و مرشد چونکہ روشن ضمیر تھے، اس لیے آپ کا فرمایا ہوا حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی نے دوران ملازمت گھوڑے کی پشت پر ہی وہ مدارج حاصل کیے جو باکمال صاحبان ولایت کو برسوں کی خلوت نشینی اور چلہ کشی کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کے مرشد حضرت سید عبد الصمد خدا نما علیہ الرحمہ نے آپ کو روحانی مدارج کی تکمیل کرا کر خلافت سے نوازا۔
آپ کچھ وقت بعد اپنے مرشد سے اجازت لے کر احمد آباد کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر رہنے لگے اور وہاں ملازمت کے ساتھ ساتھ فقیروں کی خدمت کرنے لگے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ جہاں نوکری کرتے اگر وہاں دوسرے کاموں کی وجہ سے آپ کے ذکر و عبادت میں ذرا سا بھی خلل پڑتا تو نوکری چھوڑ کر کسی دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔ نوکری کے دوران آپ اپنی روحانی و باطنی حالت لوگوں سے چھپا کر رکھتے۔ جس کے یہاں آپ نوکری کرتے اگر اس کو آپ کے روحانی مقام کا علم ہو جاتا تو فوراً اس کی نوکری چھوڑ دیتے، چاہے وہ پھر کتنی ہی منت و سماجت کرتا، لیکن آپ ایک دن کے لیے بھی اس کے یہاں نہ ٹھہرتے۔ اسی حالت میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد سے دوبارہ اجازت لی اور ملازمت کو چھوڑ کر دہلی ہوتے ہوئے اپنے وطن باسا شریف تشریف لے آئے۔ آپ کو اپنے مرشد کی روحانی صحبت و توجہ ہر وقت حاصل رہتی تھی، چاہے بظاہر مرشد سے میلوں کے فاصلے پر ہوں، جہاں سے جو چاہتے اپنے مرشد سے پوچھ لیتے اور فوراً جواب پاتے۔ آپ کی گفتگو کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ اکثر کچھ فرمانے سے پہلے یہ ضرور کہتے خبر یا خبر دیت ہے یا خبر دیتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خبر دیتا ہے سے ارواح مقدسہ کی طرف اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے الہام غیبی مراد ہے۔ آپ بہت سخی تھے، آپ کو جو کچھ گزر اوقات کے لیے ملتا اس میں سے اپنے لیے تھوڑا خرچ کرتے اور باقی فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ اپنی خانقاہ میں آنے والوں کی بڑی خاطر و مدارت کرتے، آنے والا چاہے کتنے ہی دن رہے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرتے۔ اس وجہ سے آپ اکثر قرض دار ہو جاتے۔ کبھی کبھی ایسے بے ادب اور بد اخلاق لوگ بھی آپ کی خانقاہ میں آ جاتے جو آپ سے بدتمیزی سے پیش آتے اور آپ کی بے ادبی کرتے، لیکن آپ صبر و تحمل سے ان کے رویوں کو برداشت کرتے اور بڑی نرمی سے انہیں نصیحت فرماتے۔ آپ کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوتے۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کو کم سوتے اور رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے اور اپنے مریدین کو بھی شب بیداری کی تاکید فرماتے۔ اکثر نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ رات کو کچھ نہ کھاؤ اور دن کو بھی اتنا کھاؤ کہ شب بیداری اور ذکر آسانی سے ہو سکے۔ پیٹ بھرا ہونے کی صورت میں شب بیداری نہیں ہو سکتی۔ آپ کی عادت تھی کہ آدھی رات تک لوگوں سے ملاقات کرتے، اس کے بعد کچھ آرام کر کے آدھی رات کے بعد نہر کلیانی کے کنارے تشریف لے جاتے۔ نہر میں وضو کر کے نہر کنارے موجود درخت کے نیچے بیٹھ کر ذکر و اشغال میں مصروف ہو جاتے۔ فجر کی نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز ادا کرتے، پھر وہیں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اس حالت میں آپ پر انوار الہی کی ایسی تجلیاں وارد ہوتی جن کا ذکر زبان قلم سے نہیں ہو سکتا۔ جب ایک پہر دن نکل آتا تو وہاں سے گھر تشریف لے آتے۔ آپ بظاہر پڑھے لکھے ہوئے نہ تھے، امی محض تھے، لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ کی تفسیر و تشریح ایسی بیان فرماتے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ اور باریک سے باریک مسائل حل ہو جاتے۔ بڑے بڑے عالم و محدث آپ کے اس علم لدنی کی شان دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ آپ کے امی ہونے کے باوجود زمانے کے اکابر علماء و فاضلین جیسے ملا نظام الدین فرنگی محلی، جن کا ترتیب دیا ہوا درس نظامی آج بڑے بڑے مدرسوں اور دارالعلوم میں رائج ہے، ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا اور ملا کمال الدین وغیرہ حضرت شاہ صاحب سے بیعت ہوئے اور آپ کی توجہ باطنی سے بلند مقامات پر پہنچے۔ حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ افراد کے مرتبے پر فائز تھے جو قطب کے مقابل اور ہم پلہ ہوتا ہے۔ جب میں نے حضرت کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا تو حضرت والا نے اپنی قوت باطنی سے میرا سارا علمی خزانہ سلب کر لیا
اور میرا ایسا حال ہو گیا کہ مجھے الف اور بے کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا تک رسائی ممکن تو ہوئی، لیکن ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے قوت فیاضیہ سے تصرف فرمایا اور سارا علم اضافے کے ساتھ لوٹا دیا، تو میں بہت خوش ہوا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لایا۔ آپ کے کشف و کرامات، تصرف و کمالات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کی ادنا توجہ سے بیمار صحت کلی پاتے۔ مردہ جانوروں پر جب آپ کی کیفیت بھری نظر پڑ جاتی تو وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے، اور جیسی ہی آپ کی نظر ہٹتی دوبارہ مردہ ہو کر گر جاتے۔ جنات آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے، آپ انہیں جو حکم دیتے وہ بجا لاتے۔ اگر کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا اور اس میں حرام کی آمیزش ہوتی یا وہ مشکوک کمائی کا ہوتا تو آپ کو اپنی روشن ضمیری سے اس کے متعلق خبر ہو جاتی اور آپ وہ کھانا تناول نہ فرماتے۔ آصیب زدہ آپ کی ایک نظر سے شفا پا کر پوری طرح صحت مند ہو جاتے۔ الغرض آپ سے بے شمار کرامات ظہور میں آئیں۔ آپ کے مرید و خلیفہ علامہ نظام الدین فرنگی محلی نے آپ کی بے شمار کرامات کا ذکر کرتے ہوئے مناقب رزاقیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ خدا کی دید سے دیکھتے اور خدا کی سماعت سے سنتے۔ ایک ملحد یعنی خدا کو نہ ماننے والا، جس کا عقیدہ تھا کہ آسمان میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو سکتی اور معدوم یعنی مٹ جانے والی چیز کو دوبارہ لوٹانا ناممکن ہے، جب آسمان ٹوٹ کر بکھر نہیں جائے گا اور معدوم کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا تو قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اس باطل نظریے کی بنا پر وہ خدا کی قدرت ماننے کو تیار نہیں تھا اور قیامت کا انکار کرتا تھا۔ اس نے جب حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سنا تو اپنے ان سوالات کا جواب پانے کے لیے ولایت سے باسا شریف کا سفر شروع کیا۔ ادھر حضرت شاہ صاحب کو خبر ہو گئی اور فرمایا کہ خبریا خبر دیت ہے کہ ولایتی مہمان آوت ہے۔ ہر دن فرماتے آج فلاں منزل پر آوت ہے، آج فلاں جگہ آ گیا ہے۔ جب وہ باسا شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی خاطر مدارت کی اور فرمایا کہ پٹکا کھول کر تشریف رکھیں۔ اس ولایتی مہمان نے کہا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک میں اپنے سوالات کا جواب نہ پالوں گا پٹکا نہ کھولوں گا۔ آپ نے بہت سمجھایا پر وہ نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ وقت حضرت کے اوراد و وظائف کا تھا، اس لیے اس ولایتی مہمان کی بیجا ضد پر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ مسئلے کا حل بتا دوں یا دکھا دوں؟ اس نے کہا کہ دکھا دیجئے، کہ یہ دکھانا سمجھانے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، پھر اپنی چادر اس کے سر پر ڈال دی اور فرمایا کہ دیکھو، تو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور 3 دن تک بے ہوش پڑا رہا۔ چوتھے دن اسے ہوش آیا، سرکار باسا کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور آپ سے بیعت کر کے آپ کی صحبت میں رہنے لگا اور جلد ہی کمال کے مرتبے کو پہنچا۔ ایک بار آپ اپنی عادت کے مطابق نہر کنارے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ذکر میں مشغول تھے۔ اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی عالم میں آپ کی نظر ایک مردہ گائے پر پڑی جو درخت کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی نگاہ ولایت کی بدولت وہ گائے زندہ ہو کر فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی آپ نے اس گائے سے نگاہیں پھیری وہ پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس عالم میں آپ اپنے آپ سے بیگانے ہو کر محبوب حقیقی کے تصور میں فنا ہو جاتے۔ اس دوران آپ سے ایسی بہت سی کرامات ظہور میں آتی رہتی تھیں۔ ایک بار اسی وقت آپ کے بیٹے حضرت میاں غلام دوست فجر کی نماز سے پہلے
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی غلام دوست۔ فرمایا کون غلام دوست؟ عرض کی شاہ عبد الرزاق کا بیٹا۔ فرمایا کون شاہ عبد الرزاق؟ عرض کی سید عبد الصمد خدا نما کے مرید۔ تو فرمایا کہ کون عبد الصمد خدا نما؟ صاحبزادے نے جب یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ حضرت اس وقت دوسری حالت پر ہیں، واپس لوٹ آئے۔ جب آپ کی یہ کیفیت جاتی رہی تو صاحبزادے نے ساری صورتحال آپ سے بیان کی۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ کیا میں نے ایسی بات زبان سے کہی تھی؟ صاحبزادے نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں زبان سے کوئی بات نکلے اور تجھے نقصان پہنچے۔ ایک بار آپ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے اپنی کملی بچھا کر نہر پر وضو کرنے گئے۔ لوٹ کر آئے تو دیکھا ایک کالا زہریلا سانپ آپ کی کملی پر بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اگر بری نیت سے آیا ہے تو چلا جا۔ سانپ نے جواب دیا میں صرف ذکر الہی سننے کے لیے آیا ہوں، اولیاء اللہ کو ستانا میرا کام نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سانپ چلا گیا۔ سرکار باسا قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بے شمار لوگوں نے بیعت کی اور آپ کی روحانی رہنمائی میں سلوک و معرفت کے مقامات طے کیے۔ آپ کے 22 کے قریب صاحب کمال خلفاء تھے جن سے آپ کے سلسلہ طریقت کی نشر و اشاعت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ قادریہ رزاقیہ کے نام سے مشہور ہوا اور اس سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء کرام فیض یاب ہوئے۔ دیوا شریف کے مشہور بزرگ حضرت عالم پناہ حاجی وارث پاک بھی آپ کے اسی سلسلہ قادریہ رزاقیہ سے منسلک تھے اور سرکار باسا حضرت وارث پاک کے مشائخ طریقت میں شمار ہوتے ہیں۔ سرکار باسا حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی کا وصال 86 سال کی عمر میں 6 شوال 1136 ہجری مطابق جون 1724 عیسوی کو باسا شریف میں ہوا۔ وہیں آپ کا مزار زیارت گاہ عام ہے۔ آپ کے جانشین و قائم مقام آپ کے خلیفہ خاص سرکار مصولی حضرت میر محمد اسماعیل واسطی زیدی علیہ رحمہ قرار پائے، جن کا مزار شریف باسا شریف سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر قصبہ مصولی شریف میں اہل محبت کی توجہ کا مرکز ہے۔ ہم سرکار مصولی کی ڈاکیومنٹری اس سے پیشتر پیش کر چکے ہیں، آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے۔ سرکار باسا کے مزار کے مشرقی پہلو میں آپ کے پوتے حضرت شاہ کرم اللہ قادری اور مغربی پہلو میں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ غلام دوست محمد قادری کا مزار شریف ہے۔ آپ کا عرس ہر سال آپ کے وصال کی تاریخ کو نہایت اہتمام سے باسا شریف میں منایا جاتا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت سرکار باسا کی زندگی ایک ایسی شمع کی مانند تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنی۔ ان کی تعلیمات آج بھی محبت و اخلاص اور خوف خدا کا درس دیتی ہے۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی حیات طیبہ، ان کی تعلیمات کے چند گوشے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔